کیا جن میں کوئی شے موجود ہے؟ جی ہاں، جن موجود ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مکمل سورۃ الجن کے نام سے نازل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ کہہ دے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہمارا بے وقوف اللہ پر زیادتی کی بات کہتا تھا، اور یہ کہ بے شک ہم نے گمان کیا کہ بے شک انسان اور جن اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنات کا ذکر تقریباً 40 سے زیادہ مرتبہ کیا ہے۔ نمبر 2، لفظ جن کا معنی کیا ہے؟ لفظ جن کا معنی ہے پوشیدہ چیز۔ لغوی اعتبار سے حملہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر جنین کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ کسی چیز کو ماننے کے لیے اس کا دیکھنا شرط نہیں ہے۔ مثلا نمبر 1، میموری کارڈ میں موجود مناظر اور اشیاء۔ نمبر 2، بجلی، اسے کون دیکھ سکتا ہے مگر سب مانتے ہیں۔ نمبر 3، کمپیوٹر کی سکرین کے اندر کیا ہے اسے کون دیکھ سکتا ہے۔ نمبر 4، موبائل فون کی سکرین، کیا آپ اس کے اندر ویڈیوز، نمبر اور نام دیکھ سکتے ہیں؟ ایسے ہی مقناطیس کیسے لوہے کو پکڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ کے وجود کو تسلیم کرنا۔ یہ تمام اشیاء ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کو مانتے ہیں۔ ایسے ہی جنات نظر نہیں آتے لیکن وہ موجود ہے اور ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 3، کیا جنات پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی ہاں، ایمان بالغیب اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے، بلکہ یہ اولین وصف ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو قرآن مجید میں موصوف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الف لام میم، یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جنات کی موجودگی پر دلالت کرنے والی بہت سی آیات اور حدیث موجود ہیں، جن میں سے چند ایک آیات درج ذیل ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ۔ اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہیں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات
والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ قبیلہ شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔